أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں یہ کہہ دیا تھا کہ تم زمین میں فساد کرو گے 2 مرتبہ اور تم سرکشی کرو گے بڑی سرکشی پھر جب ان کا پہلا وعدہ آن پہنچا تو ہم نے ان پر اپنے جنگجو بندوں کو مسلط کر دیا جو ان کے گھروں میں گھس گئے اور اللہ کا جو وعدہ ہے وہ پورا ہو کے رہتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پہلے اگلی صفحے پوری کریں، آگے ہیں پچھلے حضرات بھی آگے ہیں، آگے ہیں آگے آ جائیں، آگے پوری کریں صفحے۔ بیت المقدس پہ تینوں آسمانی جو مذاہب ہیں یہودی، عیسائی اور مسلمان،
یہ تینوں دعوے دار ہیں بیت المقدس ہمارا ہے، یہودی اس لیے دعوے دار ہیں بیت المقدس ان کا قبلہ ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے چونکہ بیت المقدس ہمارا قبلہ ہے اس لیے ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ عیسائی اس لیے کہ وہاں حضرت سیدہ مریم علیہ السلام کی پرورش ہوئی، وہی ان کا مسکن تھا، اسی کے مشرقی جانب حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوئی۔ مسلمان اس لیے کہ ہجرت کرنے کے بعد 16 یا 17 مہینے بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ رہا۔ سولہ مہینوں کے بعد اللہ نے مسلمانوں کے لیے بیت اللہ کو بطور قبلہ منتخب کی۔ دوسرے پارے کی ابتدا میں یہ سارا واقعہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمْ، لیکن بیت المقدس پہ حق ہی مسلمانوں کا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے دو آسمانی مذہب عیسائی اور یہودی اسلام نے ان دونوں مذاہب کو منسوخ کر دیا۔ اب ان کے احکام نہیں چل سکتے، اب ان کی شریعت نہیں چل سکتی، اب ان کی کتابوں کے احکام نافذ نہیں ہو سکتے۔ اسلام نے ان پہلے دونوں مذاہب کو منسوخ کر دی، ان کی کتابیں بھی منسوخ ہو گئی، تورات بھی اور انجیل بھی۔ قرآن ان کی ناسخ ہے، ان کا ناسخ ہے قرآن۔ ایک بڑا فرمان نبوی ہے، بڑا مشہور ہے،
آپ نے یقیناً پہلے اسے سنا ہوگا، نہیں سنا تو آج سنی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو کہیں سے تورات کے کچھ ورق مل گئے۔ ظاہر بات ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں جو باتیں ہونی تھیں وہ حسین ہی ہونی تھی۔ وہ خوشی خوشی انہیں اٹھا کے لائے اور مجلس نبوی میں پڑھنا شروع کر۔ نبی پاک کے چہرے کی رنگت بدل گئی، غصے کے آثار چہرے پہ نمایاں ہونے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ کو غصہ آتا تو آپ کا چہرہ ایسے سرخ ہو جاتا جیسے کسی نے آپ کے چہرے پہ انار کے دانے نچوڑ دیے۔ حضرت عمر مگن ہیں، وہ اوپر دیکھ ہی نہیں رہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا، بھانپا تو فرمایا ثاقلت کا امک یا عمر، تیری ماں تجھے گم کرے، نبوت کا چہرہ نہیں دیکھ رہے۔ حضرت عمر نے آپ کا چہرہ مبارک دیکھا، غصے کے آثار دیکھے تو فوراً کہا رضیت باللہ ربًا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے میرے ان اوراق، تورات کے اوراق کے پڑھنے سے۔ میں آج بھی اللہ کو اپنا رب مانتا ہوں، اسلام کو اپنا دین مانتا ہوں اور محمد کو اپنا نبی مانتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اور قرآن کو اللہ کی کتاب مانتا ہوں۔ میں نے تو سمجھا بھی اللہ کی کتاب ہے، اچھی باتیں ہیں، پڑھیں گے۔ اس موقع پہ آپ نے فرمایا لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج میرے دور میں تورات کے اوراق سے ہدایت لینا چاہتے ہو؟ جس نبی پر یہ تورات اتری تھی، اگر وہ موسیٰ بھی اس دنیا کے کسی کونے کھدرے میں زندہ ہوتے، جب تک میری پیروی نہ کرتے تو انہیں بھی ہدایت نہیں مل سکتی تھی۔ تو پہلے دین تو کیا ہو گئے؟ منسوخ ہو۔ اب ہدایت تورات میں نہیں ہے، یہودیت میں نہیں ہے، اسلام میں، اور ہدایت قرآن میں۔ اب سکہ تورات کا نہیں چلنا، اب سکہ قرآن کا چلنا ہے۔ اور اگر میں دوسرا فرمان آپ کے سامنے پڑھ دوں، یہ تو نا لو کان موسیٰ حیا، اگر حضرت موسیٰ آج دنیا میں کہیں زندہ ہوتے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کی حیات دنیاوی نہیں ہے، اس دنیا میں وہ زندہ۔ تبھی تو آپ کہہ رہے اگر وہ زندہ ہوتے تو میری پیروی کرتے، اگر میری پیروی نہ کرتے نہ تو انہیں بھی ہدایت نہ ملتی۔ اور ایک اور ارشاد ہے آپ کا لو بدا لکم موسیٰ واتبعتموہ وترکتمونی لظللتم عن الہدی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر میری محفل میں حضرت موسیٰ آ جائیں، کون آ جائیں؟ لو بدا لکم موسیٰ، اگر آج حضرت موسیٰ ظاہر ہو جائیں
واتبعتموہ، اور تم حضرت موسیٰ کے پیچھے چلو، وترکتمونی، مجھے چھوڑ دو اور حضرت موسیٰ کی پیروی کرو، لَزَلَلْتُمْ عَنِ الْہُدَىٰ، ہدایت کی پٹڑی سے اتر جاؤ گے۔ اب ہدایت حضرت موسیٰ کے پیچھے چلنے میں نہیں ہے، اب ہدایت صرف محمد عربی کے پیچھے چلنے میں۔ اس لیے ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ بیت المقدس مسلمانوں کا ہے، کہ پہلے سارے دین کیا ہو چکے ہیں؟ منسوخ ہو چکے ہیں۔ پہلی ساری کتابیں کیا ہو چکی ہیں؟ منسوخ ہو چکی ہیں۔ قرآن نے ان کو کیا کر دیا ہے؟ منسوخ کر دیا ہے قرآن نے۔ کسی شاعر نے کہا تھا اللہ اکبر ان دین محمدی و کتابہ اقوا و اقوم قیلا لا تذکر الکتب السوابق عندہ طلع الصباح فاطفئ القندیلا۔ عربی تو ان کی سمجھ آنی، اردو سمجھ آ جائے اور اس کا لطف آپ لے لیں۔ شاعر نے بہت خوبصورت بات کی ہے، کہتا ہے قرآن کے ہوتے ہوئے پہلی کتابوں کا ذکر بھی نہ کیا کرو، لا تذکر الکتب السوابق عندہ، اس کے ہوتے ہوئے پہلی کسی کتاب کا ذکر بھی نہ کیا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب سورج طلوع ہو جاتا ہے تو عقل مند لوگ دیے بجھا دیا کرتے ہیں۔ تورات ایک دیا تھا، چراغ تھا، اپنے وقت میں تھا، لیکن جب یہ سورج چڑھ گیا اس کے ہوتے ہوئے اب نہ تورات کا سکہ چلے گا اور اس کے ہوتے ہوئے اب نہ انجیل کا سکہ چلے گا۔ قرآن کے ہوتے ہوئے اللہ کے سچے پیغمبر پر اترنے والی کتاب کی پیروی بھی نہیں ہو سکتی۔ میں بیان کر چکا ہوں، لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، پیغمبر بھی موجود ہو تو میرے نبی کے پیچھے چلے گا۔ قرآن کے ہوتے ہوئے کسی پہلی آسمانی کتاب کا حکم نہیں چل سکتا، تو قرآن کے مقابلے میں کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب کا حکم کیسے چل سکتا ہے؟ کہ فلاں کتاب میں یوں لکھا ہوا ہے اور فلاں کتاب میں یوں لکھا ہوا ہے، اور فلاں بزرگ کو یہ خواب آیا تھا اور فلاں بزرگ کو یہ خواب آیا تھا۔ قرآن کے مقابلے میں کسی کتاب کو پیش نہیں کیا جا سکتا۔ اس قرآن کی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اس قرآن کی تمام کتابوں پر وہی عظمت حاصل ہے اس قرآن کو جو خود رب کو مخلوق پر۔ میں نے بیان کر دیا، آپ نے سن لیا، اس کی گہرائی میں تو اترو۔ میں مخلوق ہوں، یہ زمین مخلوق ہے، آسمان مخلوق ہے، اللہ کے مقابلے میں اللہ اکبر کیا حیثیت ہے جی؟ ذرا تناسب تو نکالو، کہاں خالق اور کہاں زمین، کہاں خالق اور کہاں جن، کہاں خالق اور کہاں انسان۔ اللہ کی کتاب کو تمام کتابوں پر، کسی کتاب کا میں نام نہیں لینا چاہتا، تمام کتابوں پر وہی فضیلت حاصل ہے جو خود رب کو مخلوق پر فضیلت حاصل ہے۔ یہ بہت بڑی دولت ہے۔ ہوا خیر مما یجمعون، سورۃ یونس میں کہا ہوا خیر مما یجمعون، وہ جو کچھ جمع کرتے ہیں، کیا؟ کوٹھیاں، کاریں، زیور،
بادشاہیاں، عزتیں، دکانیں، فیکٹریاں، مال، وہ جو کچھ جمع کرتے ہیں ہوا خیرن، یہ ان سب سے کیا ہے؟ ان سب سے بہتر ہے یہ چیز۔ تو میں نے اس نقطے پہ بحث کی کہ بیت المقدس مسلمانوں کا ہے۔ اس کی دلیل میں نے کیا پیش کی کہ پہلی ساری شریعتیں کیا ہو گئیں؟ منسوخ۔ اب ان کا سکہ نہیں چلتا، اب ان کا حکم نہیں چلتا، وہ زبان بھی نہیں۔ تورات عبرانی زبان میں اتری ہے، تورات کی زبان عبرانی ہے، اور آج دنیا میں کہیں عبرانی زبان بولی بھی نہیں جاتی۔ چلو جی، زبان ہی ختم ہو گئی۔ کتاب نے کیا محفوظ رہنا تھا، وہ زبان بھی محفوظ نہیں ہے، اور سیاسی طور پر بھی بیت المقدس مسلمانوں کا حق ہے، اس لیے کہ یہودیوں سے 2 مرتبہ عیسائیوں نے یہی بیت المقدس چھین لیا تھا، یہ اس کو کنٹرول بھی نہیں کر سکے، عیسائیوں نے چھین لیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر انہوں نے جب نافرمانی کی، اللہ نے انہیں سزا دی، ایسے حاکم مقرر کیے جو ان کے گھروں میں گھسے۔ 15ویں پارے کی ابتدا میں آپ پڑھیں سورۃ بنی اسرائیل میں، اللہ نے اس کو بیان کیا۔ وہ گھسے، ان کے نوجوانوں کو قتل کیا، بچوں کو قیدی بنایا، عورتوں کو قیدی بنایا، ہانک کے انہیں اپنے علاقے میں لے گئے۔ پھر حضرت یحییٰ کے زمانے میں، حضرت زکریا کے زمانے، حضرت داؤد کے زمانے میں، حضرت سلیمان کے زمانے میں اللہ نے پھر ان پر نظر کرم کی اور بیت المقدس ان کے پاس آیا۔ پھر جب انہوں نے نافرمانی کی، پھر اللہ نے ایک بادشاہ کو ان پہ مسلط کیا۔ عیسائیوں نے ان سے بیت المقدس 2 مرتبہ چھینا ہے، اس پر وہ قابض ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب بیت المقدس فتح ہوا تھا، کس کے قبضے میں تھا؟ رومی کون تھے؟ عیسائی تھے نا، رومیوں کے کنٹرول میں تھا۔ اسے فتح کیا حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کن سے چھینا؟ عیسائیوں سے چھینا، عیسائیوں سے لیا انہوں۔ کمانڈر کون تھا؟ یہ بیت المقدس میں جو لشکر بھیجا گیا تھا، اس کا کمانڈر کون تھا؟ حضرت عمر ابن العاص۔ جی سن رہے ہو کہ کوئی نہیں سن رہے ہو؟ کون کمانڈر تھا؟ بولو بولو ذرا زور سے بولو، زور سے بولو، کون کمانڈر تھا؟ عمر ابن العاص۔ وہی عمر ابن العاص جس کے متعلق جیلمی نے کہا تھا میں اگر اس زمانے میں ہوتا تو عمر ابن العاص کے خلاف تلوار سونت کے آتا۔ جی میں تلوار سونت لیتا عمر ابن العاص کے مقابلے میں۔ کون ہے یہ؟ ان کی خدمات کو، ظالم لوگو تم کتنے ظالم ہو یار، تمہیں بات کرتے ہوئے حیا بھی نہیں آتی؟ کس شخصیت کے متعلق بات کر رہے ہو؟ مصر کا فاتح کون ہے؟ عمر ابن جس بندے نے مصر فتح کر کے دیا، جس بندے نے شام فتح کر کے دیا، بیت المقدس فلسطین، کہتا ہے میں اس زمانے میں ہوتا نا تو میں اس کے خلاف تلوار سونت کے آ گئی۔ کیوں؟ اموی ہے۔ قصور اس کا کیا ہے کہ وہ کون ہے؟ بنو امیہ کا ہے، اور بنو امیہ حضرت معاویہ کا قبیلہ ہے، اور حضرت معاویہ کے قبیلے کو پھر اچھی آنکھ سے دیکھنا یہ ان کی قسمت میں نہیں۔ چونکہ تعلق بنو امیہ سے ہے، اس لیے اس کی خوبیاں وہ ساری ایک طرف ہو گئیں۔ مکے کے دانا ترین لوگوں میں سے ایک نام ہے عمر ابن العاص کا۔
جو دانا لوگ سمجھے جاتے تھے، بات کرنے کے دھنی، سمجھدار، انہوں نے جب اسلام قبول کیا تھا کتنی خوبصورت بات کی تھی اسلام قبول کرتے ہوئے۔ پہلے کہا یا رسول اللہ اپنا ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتا ہوں، ابسط یمینک۔ جس دن عمرو بن العاص مدینے آئے نا اسلام قبول کرنے کے لیے، اسی دن حضرت خالد ابن ولید بھی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا آج مکے نے اپنے جگر گوشوں کو تمہاری جھولیوں میں ڈال دی۔ دونوں عظیم آدمی ہیں، خالد بن ولید بھی اور عمرو ابن العاص۔ یہ دونوں پسند نہیں ہیں ان کو۔ خالد ابن ولید کو جو یہ گالیاں بکتے ہیں، آپ کبھی سنیں تو صحیح، یہ دونوں پسند نہیں۔ ان کے پورے جسم پر 4 انگلیوں کے برابر کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں تلوار کا زخم نہ لگا۔ 100 سے زیادہ جنگوں میں انہوں نے اسلام کی طرف سے حصہ لیا تھا۔ شاید ہم حضرت خالد کا تعارف ہی نہیں کروا سکے، سیرت نگار ان کا تعارف نہیں کروا سکے، ان کی سیرت پہ کوئی مستند کتاب نہیں لکھی جا سکی، دنیا کو نہیں بتایا جا سکا کہ وہ کتنا بہادر تھا، کتنا جنگجو تھا، اور وہ کتنا بڑا کمانڈر تھا۔ آپ تاریخ کی کتابیں چھوڑ دیں، حدیث کی کتاب اٹھائیں، بخاری اٹھائیں، غزوہ موتا میں یہ جب جنگ ہو رہی تھی، غزوہ موتا، میرے نبی کو اس جنگ کا پورا نقشہ مدینے میں بیٹھے ہوئے دکھایا جا رہا تھا، آپ دیکھ رہے تھے۔ پہلا کمانڈر شہید ہو گیا، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی، حضرت علی کے بڑے بھائی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی۔ طیار اڑنے سے جہاں سے پھر طیارہ کا لفظ نکلا، طیارہ، ان کو طیار اس لیے کہتے ہیں اللہ نے انہیں جنت میں اڑنے کے لیے 2 بازو عطا کی، اس لیے کہ اس جنگ میں ان کے بازو کٹ گئے تھے۔ عبداللہ ابن رواحہ شہید ہو گئے، زید ابن حارثہ شہید ہو گئے، حضرت جعفر، 3 کمانڈر یکے بعد دیگر شہید ہو گئے۔ اب ہم تو جنگجو لوگ نہیں ہیں، نہ ہمیں جنگ کا پتہ ہے، اور اس زمانے کی جنگ کیسے ہوتی تھی جو تلواروں سے لڑی جا رہی ہے، میمنہ، میسرہ، مقدمۃ الجیش، کس طرح لڑی جاتی تھی ہمیں تو نہیں علم، لیکن جس فوج کے 3 کمانڈر شہید ہو جائیں، وہ فوج کیسے کھڑی رہ سکتی ہے، کیسے مقابلہ کر سکتی ہے؟ اس کے تو حوصلے پست ہو جاتی ہیں۔ یہ 3 کمانڈر میرے نبی نے مقرر کیے تھے، یہ شہید ہو جائے تو یہ شہید ہو جائے تو یہ۔ جب تیسرے شہید ہوئے نا تو چوتھے کا نام تو میرے نبی نے بتایا نہیں تھا، مسلمانوں نے آپس میں مشورہ کر کے جھنڈا خالد ابن ولید کے ہاتھ میں دے دی، اور میرے نبی نے فرمایا خالد تو سیف اللہ ہے۔ کس کی تلوار؟ اور اللہ کی تلوار کو کون توڑ سکتا ہے؟ خدا گواہ ہے، اگر بخاری میں نہ ہوتا، کسی تاریخ کی کتاب میں ہوتا، شاید میں اس کو ماننے کے لیے تردد کرتا، سوچتا ایسے ہو سکتا ہے، سوچتا میں، لیکن حدیث کی کتاب میں آیا کہ خالد نے جب جھنڈا سنبھالا اور تلوار لے کر کفار کے لشکر میں گھسے، اس دن ان کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹ گئیں، 9 تلواریں ٹوٹ گئیں۔ لوگ کہتے ہیں خالد کا کمال یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے لشکر کو بچا کے لے آیا، ہزاروں کے لشکر میں سے بچا کے لے آیا تھا۔ بندیالوی کہتا ہے نہیں، خالد کا کمال یہ ہے کہ 3 کمانڈروں کی شہادت کے بعد خالد نے جھنڈا سنبھالا اور بہت کم تعداد کے ساتھ بہت بڑی تعداد کو شکست فاش دے کے واپس آیا تھا۔ لیکن ہم خالد ابن ولید کا تعارف نہیں کروا سکتے، کیوں کتنا بہادر تھا۔ ایک موقع پر
جب مقابلے میں 60,000 کا لشکر تھا اور ان کے پاس صرف 6,000 آدمی تھے، تو صبح جنگ ہونی ہے، رات خیمے میں فوجی بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں، ہے تو بڑا مشکل، 60,000 نے اسی 6,000 ہاں، اللہ خیر کرے گا، پتہ نہیں کی بنتا۔ صبح جب خالد بن ولید نے فوج کو ترتیب دیا نا، میمنہ، میسرہ، مقدمۃ الجیش، آپ دائیں ہوں گے، آپ بائیں ہوں گے، آپ آگے ہوں گے، آپ پیچھے ہوں گے، تو پھر خالد بن ولید نے فوجیوں کو ایک خطاب کیا، وہ ذرا خطاب سنیے گا۔ اس میں خالد بن ولید، اس دن حضرت خالد بن ولید کا گھوڑا جو تھا نا، اس کے سم ٹھیک نہیں تھے، سم ٹھیک نہیں تھے، اپنے گھوڑے پہ وہ نہیں لڑ رہے تھے، مانگوے گھوڑے پر، جسے ہم آریتن کہتے ہیں، کسی اور کے گھوڑے پہ وہ لڑ رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے جو اپنا گھوڑا ہوتا ہے وہ سوار کے اشارے سمجھ، سوار اس کو سمجھ، یہ تو بڑی عام سی بات۔ آپ کوئی نئی کار چلانا شروع کریں، اپنی کار کا آپ کو پتہ ہے کلچ کہاں کام کرتا ہے، گیئر کہاں کام کرتا ہے، بریک کہاں کام کرتا ہے، لیکن جب نئی گاڑی ہو تو آپ کو نہیں پتہ کہ کلچ کہاں کام کرتا ہے، بریک کہاں کام کرتی ہے، وہ تھوڑی دیر کے بعد آپ کو سمجھ آئے گی اور پھر آپ چلانا صحیح شروع کریں گے۔ تو جو اپنی سواری ہے وہ سوار کو سمجھتی ہے، سوار سواری کے اشاروں کو سمجھتا ہے۔ اس دن ان کے گھوڑے کے سم ٹھیک نہیں ہے، ذرا جملے سنو خالد ابن ولید کے، خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے کاش آج میرے گھوڑے کے سم ٹھیک ہوتے تو میں تمہیں کبھی تکلیف نہ دیتا، 60,000 لشکر کا اکیلے مقابلہ کرتا۔ کبھی ہم ویسے بھی تھے، آج تو تمام ملک کی جو حکمران ہیں اور فوجیں ہیں وہ سب چپ سادھ کے بیٹھے ہوئے، کسی کو کوئی پرواہ نہیں۔ آج ان پہ وقت آیا ہے، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، اللہ تمام اسلامی مملکت کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم پر نہیں آ سکتی۔ کوئی پتہ چلتا ہے؟ افغانیوں کو پتہ تھا کہ روس نے آ جانا ہے، لیبیا والوں کو پتہ تھا کہ امریکہ نے آ جانا ہے، عراق والوں کو پتہ تھا، پھر کیا حشر ہوا عراق کا، لیبیا کا، افغانستان کا، کیا حشر ہوا؟ لیکن قرآن پاک نے ایک جگہ پہ کہا لولا دفع اللہ الناس، اگر ہم ظالموں کے مقابلے میں کچھ لوگوں کو نہ اٹھائیں، دفع نہ کریں، روکیں نہیں، ظلم کو نہ روکیں، بعضہم ببعض، کچھ حصے کے ساتھ کچھ حصے کو، یعنی ظالموں کو روکیں، مظلوموں کو کھڑا کر کے، اگر ہم یہ نہ کریں تو پھر تو عبادت خانے تباہ ہو جائیں، امن تباہ ہو جائے، سکون تباہ ہو جائے، ظالم دندناتے پھریں، جہاں جائیں عزتیں لوٹتے پھریں، بچوں کو قتل کرتے پھریں۔ اللہ نے کہا ہم نے جہاد اس لیے فرض کیا کہ ظالموں کے مقابلے میں مظلوموں کو کھڑا کیا جائے، کہ ظالموں کو ظلم سے روکو، کھڑے ہو جاؤ، روکو۔ پھر جب اللہ مظلوموں کو کھڑا کرتا ہے وہ تھوڑے سے ہوتے ہیں، وہ جب جرت کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں تو پھر اللہ کی مدد اترنے لگتی ہے، مدد اترنے۔ میں آپ کو کیسے بتاؤں، افغانستان میں جب روس آیا تھا، افغانستان کے لوگ تو بھاگ کے ایران میں، پاکستان میں یہاں آ گئے تھے، وہ دندناتا پھرتا تھا ٹینک لے کر۔ کسی گاؤں میں داخل ہوتا ہیلی کاپٹر کے ذریعے، ہیلی کاپٹر اتارتے، اس گاؤں کی لڑکیاں پکڑ کے ہیلی کاپٹر میں ڈالتے، کچھ بلندی پہ جا کے ان بچیوں کے کپڑے زمین پہ پھینک دیتے۔ بھائی دیکھتے تھے، باپ دیکھتا تھا، ہماری بیٹیاں اٹھا کے لے گئے،
وہ ظالم دندناتے ہوئے آئے. اگر افغانستان کے محاذ پر روسیوں کو نہ روکا جاتا تو کیا روس نے وہاں سے گزر کر پاکستان میں نہیں آنا تھا؟ ٹھکانہ تو یہ تھا، وہ تو راستہ تھا، آنا تو یہاں تھا. پھر کیا ہوا؟ کراچی کے ایک مدرسے میں 6 طالب علم سر جوڑ کے بیٹھے، یار یہ روس آ گیا ہے، دندنا رہا ہے، اس کو روکنا چاہیے کہ چلو پھر افغانستان چلیں. 12 بور دیگ بندوق مقابلہ کرنے چلے ہیں ایٹمی قوت کا، 12 بور کی ایک بندوق کے ساتھ. یہ 6 لڑکے گئے، پھر قافلہ بنتا چلا گیا، پھر فوج بنتی چلی گئی، پھر مجاہد بنتے چلے گئے، پھر لوگ آتے چلے گئے. پھر کچھ ظاہر بات ہے کسی حکومت کی سپورٹ بھی ملتی ہے، پتہ نہیں چلنے دیتے لیکن سپورٹ ہوتی ہے. پھر وہ سپورٹ ملتی چلی گئی، ہتھیار ملتے چلے گئے. پھر روس کو اس کے ہم نوا کہنے لگے افغانستان چوں نکلو، تو وہ کہتا تھے میں تے نکلنا چاہنا، من نکلن کوئی نہیں دیندا. پھر انہوں نے روکا کہ نہیں روکا؟ روکا. یہ ہے مشروعیت جہاد کی وجہ. جہاد کیوں واجب کیا، کیوں فرض کیا جہاد رب نے؟ بولو آج ایک بات تو پکا لو یار. جہاد کیوں فرض کیا اللہ نے؟ ظالموں کو روکو. اگر ظالموں کو نہیں روکو گے تو پھر تمہاری عزتیں، زمینیں، تمہاری عبادت گاہیں محفوظ نہیں رہیں گی. ظالم کو روکو. مظلوموں کو رب کھڑا کرتا ہے، ظالم کو روکو. وہ جو ایک شعر بڑا پڑھتے رہتے ہو، اس کے مفہوم پہ کبھی غور کیا ہے؟ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات کیسے بنتی ہے؟ اس نے خود قربانی دی، کتنی عزتوں کو بچا گیا. شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. تمہیں سے اے مجاہدو یہ جو ثبات ہے، لوگ پھر ٹر رہے ہیں، امن ہے، مجاہدو تمہاری وجہ سے ہے. شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات. مشروعیت جہاد کی وجہ قرآن بیان کرتا ہے. کیا بیان کرتا ہے؟ ظالم کو روکو، مظلوم کھڑے ہو جائیں، قربانی دیں، خون بہائیں، شہادت قبول کریں. یہ روکیں گے تو قوم کو زندگی ملے گی، قوم کو بھی زندگی ملے گی، اور جو شہید ہونے والا ہوگا اسے رب اس کی روح کو سبز رنگ کے پرندوں میں داخل کر کے جنت میں اڑنے کے لیے چھوڑ دیں گے. اور جنت کے اللہ کے عرش کے نیچے سونے کی قندیلیں لٹک رہی ہیں. اڑ اڑ کے آ کے ٹھکانہ کرنا ہے تو ان قندیلوں میں آ کے بیٹھ جایا کرو. انہیں جنت الفردوس میں پہنچا دی، شہیدوں کو جنت الفردوس میں پہنچا دی. اور شہیدوں نے قربانی دی، قوم کو زندگی مل گئی. یہ مشروعیت جہاد کی وجہ ہے. ورنہ ایٹمی قوت تھا روس ہو، لیکن جب اللہ نے دروغ برگردن راوی وہیں سے آنے والے کسی بندے نے مجھے سنایا کہ ایک گاؤں میں ٹینک داخل ہوا روس کا. 2 بچے بکریاں چرا رہے، ایک بڑا بھائی تھا، ایک چھوٹا بھائی تھا. انہوں نے دیکھا بھی ٹینک آ رہا ہے، یہ داخل ہوگا تباہی مچائے گا. ان دونوں نے آپس میں مشورہ کیا اسے یہیں روکنا چاہیے. بڑے بھائی نے کہا جب یہ ٹینک قریب آئے تو تم نے اس کے سامنے جو شیشہ ہے اس پر گارا مل دینا. اور بڑا بھائی جو تھا اس نے ایک ڈنڈا لے لی، اس نے گارا ملا. وہ جو ٹینک چلانے والا تھا وہ باہر نکلا، اس نے اتنے زور سے ڈنڈا اس کے سر میں مارا کہ وہیں موت کے گھاٹ اتار دیا. وہ جو ہے نا فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب. لیکن اب تو ساری
ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ یہ جو کہتے ہیں جی بارڈر کھولو، ہم جانے کے لیے تیار ہیں، چھوڑو جی سارا پاک، کیا جا کے کرو گے؟ تو انہیں بندوق چلانی آندی؟ کیا کرو؟ قوم کیا کرے گی؟ نیتے لوگ کیا کریں گے؟ افغانستان میں جو گئے تھے تو کیا ہوا تھا؟ یہ کام ہے اسلامی مملکت کا، 50 سے زائد حکومتیں ہیں مسلمانوں کی، یہ ان کا کام ہے کہ وہ سر جوڑ کے بیٹھیں، اور اگر وہ یہ کام نہیں کرتے تو وہ مجرم ہیں، رب کے ہاں ان کو حساب دینا پڑے گا۔ ہم اپنا کام کریں گے، جو ہم پر لاگو ہوتا ہے وہ آپ کام کریں۔ اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کر دیں، جو آپ کے بس میں ہے وہ کریں، آپ جس کا مطالبہ آپ سے ہے وہ آپ کریں نا، کرتے ہیں آپ؟ اس وقت آپ کہتے ہیں جی پیپسی دا پانی بڑا چنگا۔ یہ ٹھیک ہے کہ مسلمانوں کی جو مصنوعات ہیں وہ اس سطح کی نہیں ہیں، یہ ہماری بدقسمتی، اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق دے کہ یہ بھی غلط کام کرنا چھوڑ دیں، 2 نمبری چھوڑ دیں۔ یہ ہمارا کام یہ ہے، ہم اسرائیلی مصنوعات کا کیا کریں؟ بائیکاٹ کر دیں، بلکہ جس دکان پر اسرائیلی مصنوعات ہیں اس دکان کا بائیکاٹ کر دیں، لوگوں کو پتہ چلے، اس دکان کا بائیکاٹ کر دیں۔ یہ جھنگ میں فیس بک پہ خبر چڑھی کہ وہ بندہ کہتا ہے میں ایک ہوٹل پہ گیا، بڑا مشہور ہوٹل ہے سرگودا روڈ پر، اور وہاں ہم نے بوتل مانگی تو انہوں نے پیپسی دی، ہم نے کہا نہیں ہم نے تو پاکستانی چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس پاکستانی نہیں ہے، کچھ نہیں ہوتا بس یہی پئیں۔ وہ ہوٹل والا کہتا ہے، اس بندے نے جھنگ کے لوگوں سے اپیل کی کہ اس ہوٹل کا بائیکاٹ کرو، کوئی آدمی اس ہوٹل پہ نہ جائے۔ تو جو ہمارے بس میں ہے وہ آپ کریں نا، صرف نعرے لگانے ہیں، جذبات میں آنا ہے، یہی کام کرنا ہے ہم نے، جذبات میں آنا ہے۔ احتجاج کیجئے، احتجاج ہونا چاہیے، ملک بھر میں ہونا چاہیے، اسرائیل کے خلاف ہونا چاہیے، اسرائیل مردہ باد ریلیاں بھی نکلنی چاہیے، لیکن اس احتجاج میں قومی املاک کو نقصان پہنچایا جائے تو یہ فائدہ کس کا ہوگا؟ ہمارا فائدہ ہوگا اس سے۔ احتجاج کیجئے لیکن انسانیت کے دائرے میں رہ کے کیجئے، آپ کا اچھا پیغام جانا چاہیے دنیا بھر کے لوگوں تک کہ یہ ایک مہذب قوم، انہوں نے تہذیب کے دائرے میں رہ کر احتجاج کیا۔ احتجاج کیجئے، اسرائیل کے خلاف، امریکہ کے خلاف احتجاج کیجئے، اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں، انشاءاللہ وہ وقت آئے گا، انشاءاللہ وہ وقت آئے گا، جس طرح اللہ نے روس کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا نا، انشاءاللہ امریکہ بھی تباہ و برباد ضرور ہوگا انشاءاللہ۔ ظلم نہیں چل سکتا، کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ تکبر میرے رب کو پسند نہیں کسی طرف سے، جنہوں نے تکبر کیا تھا انہیں رب نے ذلیل کر دی۔ حضرت عمر ابن العاص تھے کمانڈر، جو بیت المقدس کی طرف لشکر روانہ ہوا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ جنگ سے پہلے وہاں کے گورنر نے، جو رومی سلطنت کی طرف سے مقرر تھا، اس نے پادریوں سے مشورہ کیا اور وہ کہنے لگے جنگ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے امیر المومنین کو بلائیں، ہماری کتاب میں کچھ نشانیاں موجود ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، وہ نشانیاں اگر آپ کے امیر المومنین میں موجود ہیں تو ہم چابیاں بغیر جنگ کے تمہارے حوالے کر دیں گے۔ حضرت عمر بن العاص نے امیر المومنین کو خط لکھا، تشریف لائی، یہ چابیاں آپ کے حوالے کرنا چاہتے ہیں۔ امیر المومنین روانہ ہوئے، 100 ہاتھی ان کے آگے آگے تھے،
50 گھوڑے دائیں بائیں تھے، فوجی ساتھ تھے، کوئی پروٹوکول نہیں، صرف اپنے غلام اسلم کو ساتھ لی، ایک خود ایک اسلم، سواری کے لیے ایک اونٹ۔ کچھ فاصلہ اسلم طے کرتا ہے، امیر المومنین پیدل چلتے ہیں، کچھ فاصلہ امیر المومنین طے کرتے ہیں اور اسلم پیدل چلتا ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں ہمیں پاگل بنایا جاتا ہے، ریاست مدینہ، واہ، ریاست مدینہ قائم کرنے والوں کے کرتوت دیکھو۔ تم ریاست مدینہ کا نعرہ لگاتے ہو، خدا کے لیے خلافت راشدہ کے نظام کو بدنام نہ کرو، خدا کے لیے بدنام نہ کرو۔ لوگ سمجھیں گے کہ خلافت راشدہ کا یہی نظام تھا جو آپ کر رہے ہیں۔ خلافت راشدہ کا نظام بڑا عجیب نظام تھا، اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ امیر المومنین کی اہلیہ خاتون اول، ایک عورت جو درد ذیل میں مبتلا ہے اس کی دایا بن جاتی ہے، اور باہر وہ بدو حضرت عمر کو کہتا ہے امیر المومنین نو تے ساڈا پتہ ہی کوئی نہیں کہ کوئی ہم غریب یہاں ہیں بھی صحیح کہ نہیں، کہ اندر سے اہلیہ نے آواز دی امیر المومنین دوست کو خبر دو اللہ نے اس کو بیٹا دیا ہے۔ وہ آواز آئی تو اس کے کان کھڑے ہوئے کہ یہ امیر المومنین۔ ریاست مدینہ اس کا تصور بھی آپ نہیں کر سکتے ہیں، ہمارے یہاں اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ مولویاں دی حکومت آ جائے تاہم کوئی نہیں، مت کہ آپ سمجھیں میں علماء کی حکومت آ گئی تو پھر ریاست مدینہ قائم ہو جائے گی۔ ریاست مدینہ کے قریب بھی نہیں ہے یہ، وہ بڑا عجیب نظام تھا، اللہ سے بعید کوئی نہیں، اللہ تعالی ہماری قسمت میں کر دے اس سے بعید کوئی نہیں۔ لیکن جو حالات ہم دیکھتے ہیں، جن کے پاس حکومت ہے، جن کے پاس حکومت نہیں، ان کے جو پروٹوکول ہیں اور جو اخراجات ہیں، مدینے کی ریاست کا تصور بھی نہیں ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ نے روز کے خرچے سے تھوڑے تھوڑے پیسے بچا کے میٹھی چیز پکائی، امیر المومنین کے سامنے آئی، پوچھا یہ میٹھا کیسے آ گیا؟ کہ میں روز کے خرچے سے بچاتی رہتی تھی، اتنے پیسے بچاتی رہتی تھی، بیت المال کے خازن کو لکھا میری تنخواہ میں سے اتنے پیسے کم کر دیے جائیں۔ بولو کوئی ہے تصور؟ ہے تصور اس کا؟ جو لباس ہے اس پر ٹاکیاں لگی، اور امیر المومنین جس کا نام سن کر کیسر و کسریٰ کانپ جاتے ہیں۔ جب قریب کا وقت آیا بیت المقدس میں داخلے کا تو سواری کا وقت آ گیا غلام کا۔ اب آگے ان کے پادری کھڑے ہیں، ارباب اقتدار، پارلیمنٹ کے ممبر، وہ سارے۔ غلام نے کہا بھی کہ میں اپنا ٹائم آپ کو دیتا ہوں، آپ سوار ہو۔ فرمایا نہیں، یہ انصاف کے خلاف ہے۔ کچھ صحابہ جو آگے آئے انہوں نے کوئی لباس اچھا سا پیش کیا، تو حضرت عمر نے کہا ہمیں جو عزت اور عظمت ملی ہے وہ اسلام کی وجہ سے نہیں، لباس کی وجہ سے نہیں، کھانے پینے کی وجہ سے نہیں، جو عزت ملی ہے اسلام کی وجہ سے نہیں۔ گورنر نے پوچھا یہ جو سوار ہے یہ امیر المومنین ہے؟ کہ نہیں، یہ تو غلام ہے ان کا۔ امیر المومنین کہاں ہے؟ کہ اس نے باغ پکڑی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا پہلی نشانی پوری ہوگی، ہماری کتابوں میں لکھا ہوا کہ جو بیت المقدس کا فاتح ہوگا وہ جب داخل ہوگا
تو سواری پہ غلام ہوگا، خود اس کی باغ پکڑی۔ پھر انہوں نے ان کے جسم پہ پیوند گنے تو وہ 16 پیوند۔ ایک پادری نے کہا ٹھہرو، چابیاں ابھی حوالے نہ کرو، دیکھ بھال کر لو، پیوند 16 ہیں اور ہماری کتابوں میں 17 لکھے ہوئے۔ حضرت عمر نے ہاتھ اٹھایا اور فرمایا جو 17واں پیوند ہے وہ بغل میں لگا۔ تو چابیاں انہوں نے حضرت عمر کے حوالے کر۔ مذہبی طور پر بھی بیت المقدس پہ حق مسلمانوں کا ہے۔ اس کی دلیل میں نے کیا دی کہ اسلام نے پہلے تمام مذاہب کو کیا کر دیا؟ منسوخ کر دیا۔ سیاسی لحاظ سے بھی حق ہمارا ہے کہ تم سے 2 مرتبہ بیت المقدس عیسائی چھین کے لے گئے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے فتح کیا۔ وقت چونکہ جمعے کا بہت قلیل ہوتا ہے، ایک بات اور بھی کرنی تھی آپ سے۔ آپ جتنے لوگ ہیں، میں ہوں، آپ ہیں، ہم ایک کام تو یہ کریں گے، اسرائیل کی جو مصنوعات ہیں اس کا ہم سب بائیکاٹ کریں گے۔ زور سے بولو ذرا، ہاتھ کھڑے کر کے ذرا اقرار کرو۔ اور جس دکان پہ اسرائیلی مصنوعات دیکھیں گے اس دکان سے باہر نکل جائیں گے اور ان کو کہہ کے آئیں گے کہ آپ کے دکان میں اسرائیلی مصنوعات ہیں، ہم یہاں سے سودا نہیں لیتے۔ آپ باہر نکل آئیں، اس دکان سے بھی آپ سودا نہ لیں۔ تھوڑی سی ہمت کریں، یہ تو ہمارے بس میں۔ دوسری چیز جو ہمارے بس میں ہے وہ دعا ہے۔ کبھی کبھی دعا بھی تلوار سے زیادہ مؤثر ہو جاتی ہے۔ اللہم انصر اخواننا اخوان المسلمین فی فلسطین، اللہم انصر اخوان المظلومین فی فلسطین۔ فلسطین میں جو ہمارے مظلوم بھائی ہیں، یا اللہ تو غیب سے ان کی مدد فرما، تو اس سے کوئی بعید نہیں، تو پرندوں کے قدموں میں، پاؤں میں چھوٹے چھوٹے کنکر کو ایٹم بم بنا دیتا ہے، تو کبھی کبوتریوں کے جالوں سے، کبوتریوں کے انڈوں سے اور مکڑی کے جالوں سے بھی کام لے لیا کرتا ہے، اور کبھی بدر میں تو فرشتے اتار دیتا ہے۔ وہ بڑے مظلوم ہیں، ہم سے تو دیکھا بھی نہیں جاتا، خدا گواہ ہے مجھ سے تو نہیں دیکھا جاتا کہ وہ بچے جب تڑپتے ہیں تو ان کا تڑپنا، خون کا بہنا، ماں باپ کا جدا ہونا ہم سے دیکھا نہیں جاتا۔ دوسرا کام ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد ان مظلوموں کے لیے رب کے حضور دعا کریں، رب کے حضور دعا کریں۔ ہمارے جو دینی مدارس ہیں ان کا تعلیمی سال جو ہے یہ 15 شوال کو شروع ہوتا ہے، یعنی 2-3 دن کے بعد شروع ہو جائے، رجب میں ختم ہو جاتا ہے، شعبان رمضان چھٹیاں ہوتی ہیں، شوال آدھا مہینہ چھٹی ہوتی ہے۔ اب طالب علم آنا شروع ہو جائیں گے، حفظ کے طالب علم آج آ جائیں گے، اور جو درس نظامی ہے 8 سالہ کورس، اس کے طالب علم ہفتے کے دوران آتے رہیں گے، آ جائیں گے۔ اس میں جو ہمارا بنات کا مدرسہ ہے لڑکیوں کے لیے وہ 3 سالہ کورس ہے، 2 سال وفاق کے ساتھ، وفاق المدارس کا امتحان ہوتا ہے 2 سال، تیسرا سال جو ہے وہ ہمارا اپنا ہوتا ہے جس میں ہم ان بچیوں کو حدیث کی کتابیں پڑھا دیتے، چیدہ کچھ بخاری، کچھ ترمذی، کچھ مشکات، یہ چیدہ باب جو ان کے فائدے مند ہوں، ان کے لیے فائدہ ہو ان میں، وہ ہم پڑھا دیتے۔ تو یہ کورس ہے 3 سال کے لیے۔ آپ کی کوئی بچی، بھتیجی، پوتی، بھانجی گھر میں فارغ ہے تو آپ اسے جامعہ ام حبیبہ میں داخل کروائیں۔
15 اپریل کو داخلہ شروع ہو جائے گا انشاءاللہ، 15 اپریل کو۔ باہر سے ہی سیڑھی ہے مسجد کے باہر، اوپر الگ انتظام ہے، پڑھانے والی بھی مستورات ہیں، سلائی کڑھائی کا انتظام بھی ساتھ ہوتا ہے، وہ بھی سکھایا جاتا ہے ان بچیوں کو تاکہ دستکاری انہیں آ جائے۔ اس سلسلے میں آپ گھر میں مشورہ کریں، گھر والوں سے مشورہ کریں، اور مستورات کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو اس 3 سالہ کورس میں آپ ہمارے جامعہ ام حبیبہ میں داخل کریں تاکہ وہ بچی زیور دین سے، علم دین کے زیور سے آراستہ ہو جائے۔ ان 3 سالوں میں پہلے جو 2 سال ہوتے ہیں اس میں انہیں گرامر بھی پڑھائی جاتی ہے، فقہ بھی پڑھائی جاتی ہے، نحو بھی پڑھائی جاتی ہے، اور قرآن کی تفسیر بھی پڑھائی جاتی ہے۔ 15 سپارے ایک سال اور 15 سپارے دوسرے سال۔ تیسرے سال انہیں پھر پورے قرآن کی تفسیر پڑھائی جاتی ہے، یعنی قرآن کی تفسیر 2 مرتبہ مکمل کی جاتی ہے تاکہ قرآن کے ساتھ وہ جڑیں، قرآن کا ترجمہ، قرآن کی تفسیر انہیں آتی ہو۔ تو آپ اس میں مشورہ کریں، اور میری یہ سفارش ہوگی کہ آپ بچیوں کو یہاں داخل کریں۔ میں پچھلے جمعے پہ یہاں نہیں تھا، تلگنگ کے علاقے میں ایک ختم نبوت کانفرنس تھی بہت بڑی، تمام مکاتب فکر کے لوگ وہاں شامل تھے، تو اشاعت التوحید کی طرف سے مجھے شامل کیا گیا، تو مجھے وہاں جانا پڑ گیا تھا۔ اس سے پہلے ہمارے قاری عبدالغفور صاحب، ان کا بھتیجا سعودی عرب میں ایکسیڈنٹ میں شہادت کی موت پائی۔ جو اس طرح کی موت ہوتی ہے وہ شہادت کی موت ہوتی ہے، تو اس کی میت کو پھر یہاں لایا گیا، دفنایا گیا۔ یقیناً اس خاندان کے لیے، والدین کے لیے، بھائیوں بہنوں کے لیے وہ بڑا صدمہ تھا۔ ایک تو لاکھوں روپے خرچ ہوئے، پھر اس میت کے لانے پہ اتنے پیسے لگے، تو ان کے لیے بڑا صدمہ تھا سب کے لیے۔ تو ہم سب دعا گو ہیں، نماز کے بعد بھی دعا کریں گے، اب بھی دعا گو۔ اللہ اس بچے کی اگلی زندگی آسان فرما دے، مغفرت فرمائے، اور والدین کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے۔ دیں جی اذان۔